بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ رمضان المبارک کے اعمال، روزہ رکھنے کے آداب میں سے تیسرا ادب تمام معاصی و منکرات سے کلی اجتناب ہے۔ روزہ کی حالت میں ہر قسم کے گناہوں سے مکمل اجتناب کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ روزہ صرف ظاہری طور پر کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں، بلکہ روزہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور تمام گناہوں سے بچنے کی ایک ایسی مشق کا نام ہے جس میں بندوں سے حلال اور جائز لذتوں کو ترک کروا کر حرام لذتوں کو ترک کرنے کی عملی مشق کروائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی روزے کی حالت میں جائز لذتوں کو تو ترک کر دے اور جھوٹ، غیبت، بد نظری وغیرہ جیسی حرام لذتوں کو حاصل کرنے میں لگا رہے تو ظاہر ہے کہ اسے روزے کی حقیقت اور مقصد تک کیسے رسائی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سنن ابن ماجہ 1690۔ ایک اور روایت میں ہے: کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ۔ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سنن دارمی 2762۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ کردار گفتار سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں۔ بخاری 1903۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصیام جنۃ ما لم یخرقہ۔ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے پھاڑ نہ دیں۔ کسی نے دریافت کیا کہ کس چیز سے انسان اس کو پھاڑ دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بکذب او غیبۃ۔ جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے۔ طبرانی اوسط 4536۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے: اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم۔ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھ اور زبان کا بھی جھوٹ اور تمام حرام کاموں سے روزہ ہونا چاہیے۔ شعب الایمان 3374۔ حدیث میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے: ایک مرتبہ دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ کسی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہاں دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے، وہ دونوں پیاس کی شدت کی وجہ سے مرنے کے قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ وہ شخص پھر آیا۔ راوی کہتے ہیں یہ دوپہر کی سخت گرمی کا وقت تھا۔ اس نے آ کر پھر وہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ بالکل مرنے کے قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عورتوں کو بلوایا، وہ دونوں آئیں تو ایک پیالہ منگوایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک سے فرمایا کہ اس میں قے کرو۔ اس نے قے کی تو اس میں سے خون، پیپ اور گوشت نکلا، یہاں تک کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر دوسری عورت سے بھی یہی فرمایا، اس نے بھی قے کی تو یہی چیزیں نکلیں، یہاں تک کہ پورا پیالہ بھر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان ہاتین صامتا عما احل اللہ لہما وافطرتا علی ما حرم اللہ علیہما جلست احداہما الی الاخری فجعلتا یأکلان لحوم الناس۔ یعنی انہوں نے اللہ کی حلال چیزوں سے رک کر روزہ تو رکھ لیا، لیکن اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اختیار کر کے روزہ توڑ دیا۔ یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھا رہی تھیں، یعنی غیبت کر رہی تھیں۔ مسند احمد 23653۔ چوتھا ادب آنکھ، کان، زبان کی بطور خاص حفاظت کا اہتمام۔ روزہ کی حالت میں سارے ہی گناہوں سے بالکلیہ اجتناب کرنا چاہیے، لیکن انسان کے جسم کے 3 اعضاء ایسے ہیں جس کے ذریعے سب سے زیادہ گناہ کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں یہی اعضاء مبتلا ہوتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: چشم بندو گوش بندو لب با بند، گر نہ بینی نور حق برمن بخند۔ یعنی اپنی آنکھ، کان، ہونٹ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بند رکھو، پھر اگر حق تعالی شانہ کے نور کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو تو مجھ پر ہنس دینا۔ اس لیے ان تینوں اعضاء کی خصوصی حفاظت کا اہتمام کرنے کے لیے انہیں مستقلاً الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے۔
آنکھوں کی حفاظت۔ آنکھ ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعہ انسان کے دل تک اچھی یا بری چیزیں جاتی رہتی ہیں۔ دل و دماغ پر انسان کے دیکھنے کا براہ راست بہت زیادہ اور بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر حالت میں اور بطور خاص روزہ کی حالت میں اپنی نگاہوں کو خصوصی طور پر حرام لذتوں کے حصول سے بچا کر قابو میں رکھنا چاہیے تاکہ بکثرت ہونے والے بد نگاہی کے گناہ سے احتراز کیا جا سکے۔ بد نظری کی ممانعت اور اس کی وعیدیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس حکم میں عورتوں کے ضمنی طور پر شامل ہونے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عام طرز بیان سے بالکل ہٹ کر عورتوں کو مستقلاً اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ نور میں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ سورہ نور 30-31۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینوں نے چھپا رکھا ہے۔ آسان ترجمہ قرآن۔ بد نظری کرنا آنکھوں کا زنا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالۃ فالعینان زناہما النظر۔ ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لا محالہ یقینی طور پر اسے ملے گا، پس آنکھوں کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے۔ مسلم 2657۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ما کان من نظرۃ فللشیطان فیہا مطمع والاسم حواز القلوب۔ ہر نظر جو کسی نامحرم پر ڈالی جائے اس میں شیطان کی طرف سے حرص و طمع موجود ہوتی ہے، اور گناہ دلوں کو کھٹکنے والی چیز کا نام ہے۔ طبرانی کبیر 8749۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی کریم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، ان النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم۔ بے شک بد نظری ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس کے ذریعے وہ شکار کرتا ہے۔ طبرانی کبیر 10362۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جس نے کسی نامحرم کی طرف دیکھا اور اس پر جس کی طرف دیکھا گیا۔ شعب الایمان 7399۔ حضرت ابو امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، لَتَغُضَّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلْتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ وَلَتُقِيمُنَّ وُجُوهَكُمْ أَوْ لَتُكْسَفَنَّ وُجُوهُكُمْ۔ تم لوگ اپنی نگاہوں کو لازمی پست رکھو اور شرمگاہوں کی لازمی حفاظت کرو، اور اپنے چہروں کو لازمی سیدھا رکھو ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ طبرانی کبیر 7840۔ کان کی حفاظت۔ کانوں کو حرام اور بری چیزوں سے روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے ذریعے بھی دل تک بہت سی گندگیاں اور گناہوں کی نجاستیں پہنچتی رہتی ہیں، اور دل سیاہ اور تاریک ہوتے ہوتے ظلمت کدہ بن کر رہ جاتا ہے۔ روزہ کی حالت میں بطور خاص اپنے کانوں کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ روزہ کی حالت میں لوگوں کی ہونے والی برائیوں اور غیبتوں کو سننا، گانے سننا، میوزک اور موسیقی سننا، ٹی وی وغیرہ میں نشر ہونے والے فضول اور لغو بلکہ غیر شرعی، غیر اخلاقی پروگرام کو دیکھنا، سننا، یہ سب کانوں کا انتہائی غلط استعمال ہے جس سے روزے کا اجر جاتا رہتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ سے موقوفاً مروی ہے، اذا صمت فلیصم سمعک۔ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ شعب الایمان 3374۔ تنبیہ: یاد رکھیں، رمضان المبارک میں ٹی وی پر آنے والے مختلف قسم کے پروگرام جو اگرچہ رمضان ٹرانسمیشن کے عنوان سے دین و مذہب کے نام پر کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی میوزک، موسیقی اور بہت سی غیر شرعی اور غیر اخلاقی حرکات دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، جنہیں دیکھنا اپنے روزے کے اجر و ثواب کو ضائع کر دینے کے سوا کچھ نہیں۔ علاوہ ازیں اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط، خواتین کا بے حجاب اور بے پردہ ہو کر بلکہ بن ٹھن کر اور مزین آراستہ ہو کر شرکت کرنا، یہ سب کچھ واضح طور پر دکھایا جا رہا ہوتا ہے، جس سے دیکھنے والے روزہ داروں کی آنکھ اور کان دونوں ہی سنگین گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی طرح موبائل کی ٹونز میں گانے اور موسیقی کو استعمال کرنا، میوزک پر مشتمل نعتوں کو سننا، یہ سب گناہ ایسے ہیں جو رمضان میں بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان سب سے بچنا ضروری ہے۔
زبان کی حفاظت۔ زبان انسان کے جسم کا بہت ہی چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اس کے ذریعے سے پھیلنے والے شرور اور مفاسد بہت زیادہ وسیع اور دیر پا ہوتے ہیں۔ اس لیے روزہ کی حالت میں اس کی حفاظت کا خصوصی بلکہ بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وہ عضو ہے جس کے ذریعے سب سے زیادہ گناہ صادر ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ قیامت کے دن اسی عضو کی وجہ سے لوگ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اس بارے میں چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث میں حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان میں ہوتی ہیں۔ طبرانی کبیر 10,446۔ حضرت معاذ ابن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، حل یکب الناس علی مناخرہم فی جہنم الا حصائد السنتہم وہل تتکلم الا بما علیک اولک۔ لوگوں کو ان کے منہ کے بل جہنم میں صرف ان کی زبانوں کی کھیتیاں ہی تو گرائیں گی، اور تم جو بات بھی کرتے ہو وہ یا تو تمہارے اوپر وبال ہے یا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ شعب الایمان 4607۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کے خوف اور حسن اخلاق سے۔ پھر پوچھا گیا کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں کن اعمال کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفم والفرج، منہ یعنی زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ ترمذی 204۔ حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، الا اخبرک بملاکی ذالک کلہ، اے معاذ کیا میں تمہیں دین کے تمام اعمال کی جڑ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور ارشاد فرمایا، کفہ علیک ھذا، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا گفتگو کے بارے میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلتک امک یا معاذ وہل یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، افسوس ہے تم پر اے معاذ، کیا لوگوں کو دوزخ میں منہ یا نتنوں کے بل زبان کے علاوہ بھی کوئی چیز گراتی ہے؟ ترمذی 2616۔ زبان کی حفاظت نجات دینے والا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ ترمذی 2501۔ حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہو کہ وہ آفات و مصائب سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ من سرہ ان یسلم فلیلزم الصمت، جبرانی اوسط 1934۔ ایک موقع پر حضرت ابو ذر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی قیمتی نصائح ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک جامع نصیحت یہ بھی تھی، علیک بطول الصمت فإنہ مطردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک، طویل خاموشی اختیار کرنے کو اپنے اوپر لازم کرو، کیونکہ خاموشی شیطان کو دور بھگاتی ہے اور دینی امور میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ شعب الایمان 4592۔ حضرت وہیب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحکمت عشرۃ اجزاء فتسعۃ منہا فی الصمت والعاشرۃ عزلۃ الناس، حکمت و دانائی کے 10 اجزاء ہیں، ان میں سے 9 اجزاء خاموشی میں ہے اور 10واں حصہ لوگوں سے عزلت اور کنارہ کشی میں ہے۔ الصمت لابن ابی الدنیا 62 رقم 36۔